آپ میں سے وہ دوست احباب جو مسلسل پاکستان افغانستان کے تعلقات کو دیکھتے آئے ہیں، کور کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس موضوع کے متعلق جو ویلاگز ہوتے ہیں ان کو سنتے ہوئے آئے ہیں، ان کے لیے بڑی ایک حیران کن خبر یہ ہوگی اور غم و غصہ بھی ہوگا کہ آخر پاکستان نے یہ اقدام کیا کیوں ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی طرف سے تقریباً 10 ماہ کی بندش کے بعد تورخم بارڈر کو اوپن کر دیا گیا ہے اور ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بلوچستان کے اندر آپریشن شابان جاری ہے اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ در اندازی ہوتی ہے افغانستان کی سرزمین سے۔ تو آخر کیوں پاکستان نے تورخم بارڈر کو اوپن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پاکستان اس کی دلیل کیا پیش کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور افغانستان کے ایک صوبے کے اندر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس کے اندر کافی نقصان کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حملہ کس نے کیا ہے، کون کون ہلاک ہوا ہے، ان دو خبروں کے اوپر آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لینس پاکستان اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آج تاریخ ہے 14 جولائی 2026۔ تو سب سے پہلے جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو کہ بڑی حیران کن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 10 ماہ کی بندش کے بعد تورخم بارڈر کو اوپن کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے اس اقدام کے پیچھے وجہ کیا ہے، میں یہ پڑھ کر معلومات جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 10 ماہ کی بندش کے بعد سمنگل کے روز تورخم بارڈر امدادی ٹرانسپورٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے افغانستان کے لیے بھیجے جانے والے امدادی سامان کی ترسیل کے سلسلے میں یہ اقدام اٹھایا گیا۔ بارڈر کھلتے ہی متعدد بھاری ٹرانسپورٹ گاڑیاں جن میں زیادہ تر خوردنی اشیاء باشمول بیسکٹ اور کوکنگ آئل لادی گئی تھیں، افغانستان کی جانب یہ روانہ کی گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی امداد کی ترسیل کے لیے بارڈر گیٹ کھولنے کی منظوری دی تھی، جبکہ افغان نائب وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی گاڑیوں کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں 50 سے زائد ٹرکس کو تورخم کے ذریعے افغانستان بھیجا جائے گا۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان انسانی امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر افغانستان میں موجود انسانی بحران کے تناظر میں۔ اب پاکستان نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ عالمی اداروں کے کہنے کے اوپر کیا ہے، ظاہر اقوام متحدہ کے کہنے کے اوپر، اور چونکہ افغانستان کے اندر ایک انسانی بحران ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی تھا، پاکستان انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن جو ایک سفارتی سطح کے اوپر اور جو ایک بیانیے کی جنگ ہوتی ہے وہ بھی پاکستان کو جیتنی ہے، اور پاکستان ایسے اقدام کر کے یہ باور کروا رہا ہے کہ پاکستان کی جنگ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان اہم یا چیدہ شخصیات یا خواص سے ہے جو افغانستان کے اندر ایسے جتھوں کو پالتے ہیں اور جو پاکستان کے اندر آ کر در اندازی کرتے ہیں۔ تو پاکستان ایک عالمی دنیا کو یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہم افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، ان کی عوام کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ انسانی امدادی یا انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر جو امداد ان کو بھیجی جا سکے گی، پاکستان بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا، اور نہ صرف یہ کرے گا بلکہ اپنی سرزمین بھی پرووائڈ کرے گا تاکہ افغانستان کے لوگوں تک بر وقت جو ہے یہ امداد پہنچ سکے۔ اور اس کے اندر وہ افغان پناہ گزین جو بڑی تعداد کے اندر پاکستان میں رہے، جو اب آ کر اپنے ملک میں واپس بھی جا چکے ہیں، ان لوگوں کا بھی اپنے ملک کے اندر یہ کام بنتا ہے، گو کہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ افغانستان کے اندر سختیاں ہیں، آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندیاں ہیں، لوگوں کو نہیں بولنے کی اجازت دی جاتی، سخت سزائیں دی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ افغان پناہ گزین جو بڑی تعداد کے اندر جن کی میزبانی پاکستان نے کی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی حکومت اور اپنے شہروں صوبوں کے اندر پاکستان کے اس اقدام کی تائید بھی کریں، پاکستان کے اس اقدام کی تشہیر بھی کریں، اور پاکستان سے متعلق جو موقف ہے وہ اپنے خواص تک، اپنے حکمرانوں تک جو کسی بھی طرح سے آ کر مسلط ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، انہیں بھی اس بات کو باور کروانے کی کوشش کریں کہ ہم اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے تو پھر اس خطے کے اندر ہمارا کوئی ایسا ہمدرد نہیں بچے گا، اور یہ عملی طور کے پر بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو پاکستان کے اوپر پاکستان کے اپنے لوگ کچھ غم و غصے کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے یہ غم و غصہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے اتنے عرصے تک ان لوگوں کی میزبانی کی ہے، ہم نے ہر سطح کے اوپر ان کے لیے سفارتکاری کی ہے، لیکن بدلے میں ہمیں خون ملتا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ان کے لیے انسانی ہمدردی بنیاد کے اوپر بارڈر کیوں کھول رہے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دوسری خبر کے اوپر آ جائیے کہ افغانستان کے اندر کچھ حملوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ حملے کیا ہوئے ہیں، کس نے کیے ہیں، اور ان کے اندر نشانہ کون تھا؟ ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट, जिसको NMF भी कहा जाता है, इसने 12 और 13 जुलाई 2026 के दरमियानी शब सुबह नूरिस्तान के एक जिला में नूरग्राम में अफगान तालिबान और कलदम TTP के एक मुश्तरका ठिकाने के ऊपर हमला किया है और इसकी जिम्मेदारी को कबूल किया है। और इसकी तरफ से ये दावा किया गया है इस कार्रवाई के अंदर तकरीबन ये कार्रवाई 45 मिनट तक जारी रही। अब कितने जो इनके जंगजू हैं अफगान तालिबान के और कलदम TTP के जो अफराद हैं, कितने निशाना बने हैं, ये जो तंजीम है जिसने हमले किए हैं, ये क्या दावा कर रहे हैं, इनसे मुतालिक बताया जा रहा है कि NMF के दावे के मुताबिक कार्रवाई में 5 इनके अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें कलदम TTP के 3 अरकान और अफगान तालिबान के 2 अरकान शामिल हैं। इलावा अजीज 4 दीगर जख्मी हुए हैं जो बाकी तालिबान जंगजों के हमरा इलाके से फरार हुए हैं। NMF के जंगजों ने तालिबान के पसपा होने के बाद ठिकाने में दाखिल होकर वहां से बचा हुआ असलहा और सामान कब्जे में भी लिया है, फिर अड्डे को आग लगाई है और बगैर किसी जारी नुकसान के वापस अपनी पोजीशनों पर महफूज वापस आ गए हैं। कब्जे में लिए गए असलहा और सामान 2 क्लेशनकोव राइफल्स, 3 MI6 राइफलें, एक इसके अलावा स्नाइपर राइफल की बात की जा रही है और दीगर कुछ बैटरीज हैं, पिस्टल्स हैं और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। 22 हैंड ग्रेनेड्स का जिक्र भी किया जा रहा है कि यहाँ से बरामद हुए हैं। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सारे के सारे वो तंजीमें हैं जो अफगान मुखालिफ हैं, जो शुमाली इत्तेहाद के अंडर ही तस्वुर की जाती हैं और इनकी ये मुसलसल कोशिश है और बार बार ये अवामी सतह के ऊपर बयानात भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान अगर हमारी हिमायत करे तो हम इन सिलसिलों को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मामले के ऊपर कोई कमेंट जारी नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील होनी है तो ये अफगानिस्तान की अपनी आवाम ही करे, ये उनका राइट है। पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेगा और ना ही किसी की मुदाखलत को पाकिस्तान में होने देगा। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इंसानी हमदर्दी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अपना सिफारती सतह के ऊपर, एक आलमी सतह के ऊपर मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत भी कर रहा है और तीसरी साइड के ऊपर ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान के अंदर भी जारी सारी है। तो मुख्तलिफ महाज हैं जिनके ऊपर बैक वक्त आपको पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत लड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो मीडिया जंग की बात हो या फिर अमली मैदान की जंग हो। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है।